حصے سے تشریف لائے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرما دیا کہ اتنا بڑا شرف اور اتنی بڑی بزرگی اللہ پاک نے عطا فرما دی کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آخری امت میں پیدا فرما دیا. میرے محترم دوستو، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے انعامات تو بارش کی طرح ہر مخلوق پہ برستے رہتے ہیں، اور انسانوں پر بھی اللہ کے کروڑوں انعامات ہر وقت متوجہ ہیں. اللہ پاک نے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، کیسی خوبصورت آنکھیں دی اور کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، کیسی خوبصورت شکل و صورت سے نوازا، کیسی خوبصورت آواز عطا فرمائی، کیسا خوبصورت جسم عطا فرمایا. کہ کروڑوں انعامات ہیں جو اللہ پاک نے دیے. جس ساری کائنات کو اللہ پاک نے ہماری خدمت میں لگا دیا. سورج نکل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور ہمارے کتنے سارے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. چاند نکل رہا ہے، اور کیسے اس کی روشنی سے پھلوں کے اندر پھلوں میں، فصلوں میں ٹھنڈک، اور اس میں کیسا مزہ پیدا اللہ پاک کرتے ہیں. ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے کاموں کے لیے، پانی استعمال ہو رہا ہے ہمارے کاموں کے لیے. تو اس دنیا کی ساری مخلوقات ہماری خدمت میں لگی ہوئی. پھر اللہ پاک نے اس انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی، کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی. کتنے قسم کے اجناس اس کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا کہ ایک ہی چیز کھا کے مزہ تبدیل کرنے کا دل چاہتا ہے. گندم کا مزہ الگ ہے، مکئی کا مزہ الگ ہے، جو کا مزہ الگ ہے. کتنے قسم کے پھل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مزے ہیں. سیب کا مزہ الگ ہے، آڑو کا مزہ الگ ہے، آم کا مزہ الگ ہے، کیلے کا مزہ الگ ہے. کیسی پیکنگ ہے کیلے کی، کیسے گودا اللہ پاک نے بھر دیا، کیسے مالٹے اللہ نے بنائے، کیسے اس میں جوس بھر دیا. کتنے قسم کے پھل اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے پیدا فرمائے. پھر کتنے قسم کے گوشت اللہ پاک نے پیدا فرمایا. گائے کے گوشت کا مزہ اپنا ہے، بکری کے گوشت کا مزہ اپنا ہے، مرغی کے، تیتر کے، کتنے قسم کے گوشت ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے بنائے ہیں. کیسا دودھ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اپنی قدرت سے. گائے بھینسیں جو ہیں وہ ہرے رنگ کا چارہ کھاتی ہیں. کیسے اللہ پاک نے ان میں نظام بنایا ہے. اندر بھینس کے اندر، گائے کے اندر ایک فیکٹری دودھ بنا رہی ہے، ایک فیکٹری خون بنا رہی ہے، ایک فیکٹری چارہ جو گوبر بنا رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دودھ کے اندر خون جو ہے وہ مل کر آ جائے، جو گوبر مل کے آ جائے. ہر چیز کی اپنی ہے. کیسا مزہ اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کیسی نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی. کبھی آدمی غور تو کرے کیا کچھ اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا. تو یہ ساری نعمتیں انسان کو لیے عطا فرمائی ہیں. ساری چیز کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا ہے. وہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس میری طرف رجوع رکھے، میری طرف متوجہ رہے، میرے ہر حکم کو پورا کرتا چلا جائے، میری مرضی پہ اپنی زندگی گزارے. اور اگر اس نے مرضی پہ میری زندگی گزار دی تو پھر اللہ پاک کے کیسے انعامات ہیں
جو ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں. ایسا انسان جس نے اللہ کی مرضی پہ زندگی گزاری ہوگی، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے وقت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا. تھوڑی سی چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. ضروری ہے کہ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ مال عطا فرما دیں گے، لیکن جتنا کچھ بھی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے وہ برکت والا عطا فرمائیں گے. ان میں ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی عطا کی اور اس میں کچھ کھجوریں ڈال دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس تھیلی سے میں کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا اور کھلاتا رہا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور آیا، کبھی میں اسی تھیلی سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور آیا. تو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہ تھیلی مجھ سے گم گئی. تھیلی تو شاید 1 پاؤ کی ہوگی، نہیں تو آدھا کلو کی ہوگی، لیکن وہ فرماتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ میں نے 1050 من کھجوریں اس سے کھائیں اور کھلائیں. یہ ہے برکت، تھوڑی چیز میں برکت کا ہونا. انہی کا واقعہ ایک اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ بھوک کی شدت تھی. آپ حضرات کے علم کے جو اہل صفہ تھے وہ ہر وقت مسجد نبی میں قیام رکھتے تھے، کمائی کے لیے نہیں جاتے تھے. تو فرمایا کہ ایک دفعہ بھوک کی شدت ہوئی تو میں باہر مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ان سے میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا شروع کیا اور اسی میں وہ پھر تشریف لے گئے. پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، کسی کو خیال نہ آیا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ان سے کوئی بات شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے. گھر لے گئے. گھر والوں سے پوچھا بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا جی تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا لو. حضرت ابو ہریرہ ضرور فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ وہ 60-70 آدمی ہیں، یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، اتنے آدمیوں کا کیا ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا تو میں چلا گیا. سب کو بلایا رہا ہے. مجھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو سب کو دودھ پلاؤ. میں باری باری ایک ایک پیالہ ایک ایک کے پاس لے جاتا، وہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا، پھر دوسرے کو کرتے کرتے سب نے دودھ پی گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم بھی پی لو. میں نے دودھ پیا. پھر فرمایا اور پی لو، اور پیا. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرا پیٹ بھر گیا. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا. تو ایک پیالہ 70 آدمیوں نے پیٹ بھر کے پیا. تو یہ برکت ہے جو اللہ رب العزت اگر کسی کو عطا فرما دے تو تھوڑی سی چیزیں بھی اس کی کافی ہو جاتی ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں میرے پاس کہیں سے گھی آیا تو وہ گھی تھوڑا سا بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا، انہوں نے خالی کر کے کپی تھی گھی کی کپی واپس کر دی. تو جب وہ واپس کر دی تو میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کپی میں گھی بھرا ہوا ہے. میں نے خادم سے کہا کہ آپ نے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کپی دی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں تو دے کر آیا تھا، خالی کروا کے لایا تھا. میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا کہ جی آپ نے میرا گھی قبول نہیں کیا، آپ نے خادم کو بلایا. اس نے کہا میں نے کپی خالی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری گھی میں برکت عطا کی گئی. وہ بھی صحابی یہی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس کپی میں سے گھی نکالتا رہا، کھاتا رہا، گھی ختم ہوا. پھر حضرت عمر ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، پتہ نہیں 60-70 سال اس کپی کا گھی چلا.
تو میرے محترم دوستو، ایمان اور اعمال کو جو بنا لیتا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کے وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی چیزوں سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو بعض اوقات آدمی لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، پھر بھی اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا، ایسے آدمی جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت کو اس کے پاس بھیجتے ہیں، اور ہر فرشتہ ایک نئی خوشخبری سناتا ہے۔ ہاتھوں میں ان کے پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، جنت اس کے نگاہ کے سامنے کر دی جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کی روح جسم کے پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے، اور فرمایا کہ ایسی آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جیسی روح نکلتی ہے اور لوگ اس کو نہلانے کا بندوبست کرتے ہیں، ویسے ہی فرشتے بھی اس کو نہلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، فرشتے فوراً جنت سے لائے ہوا کفن اس کو پہنا دیتے ہیں، پھر قطار در قطار قبر تک کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا اور استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اب منکر نکیر کے علم میں ہے کہ یہ روح اللہ کی محبوب روح ہے، یہ انسان اللہ کا محبوب ہے، مختصر سے سوالات اس سے کرتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں اب بس قیامت تک آرام کرو۔ جنت کی کھڑکی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور جنت سے لائے ہوا کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور قیامت تک وہ اپنی اس قبر میں آرام کرتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوتا ہے تو 50,000 سال کا دن ہے، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پہ گزارا ہوگا اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ گزارا ہوگا، یہ قیامت کا دن ان کے لیے ایسے آسان ہو جاتا ہے جیسے فجر کی نماز سے پہلے ہم جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، ایسے قیامت کا دن بھی اتنے تھوڑے سے وقت میں ان کو محسوس ہوتا ہے اتنے وقت میں گزر جائے گا۔ اور ایسے مبارک لوگوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، یہ مشک کے ٹیلوں پہ تفریح کرتے ہیں اور نور کے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، جو اللہ پاک کا مہمان خانہ ہے، اور جہاں پہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی۔ کیسا وہ مہمان خانہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، کیسے وہاں کے باغات ہیں اور وہاں کے کیسے درخت ہیں، ایک ایک پھل آدمی جو ہے 40 سال کھا کر ہے، ایک ایک پھل میں 70 رنگ اور 70 ذائقے۔ مثال کے طور پہ آپ کیلا کھا رہے ہوں گے، آپ کے دل میں آئے گا میں آم کھا لیتا تو اچھا تھا، تو آپ کو آم توڑنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت اس کا ذائقہ آم میں بدل جائے گا۔ ایک پھل میں 70 رنگ اور 70 ذائقے، اور ہر جنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا۔ کیا ان کی خوبصورتی تھی، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب زلیخا کا وہ مصر کا معاملہ ہوا تھا اور عورتوں کے سامنے گئے تھے تو چھری اور پھل عورتوں کے سامنے رکھے گئے، انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیا۔ تو ایسا حسن اللہ پاک ہر جنتی کو دے گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز اللہ پاک ہر جنتی کو دے گا، جن کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا اور پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اللہ پاک عطا فرمائے، اور جو خواہش ہوگی اللہ پاک اس کو پورا فرمائے۔ کیسے وہاں کے
مکانات ہیں سونے کے، چاندی کے، ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے، تو آپ حضرات کے انتظار میں ہے۔ اور بعض محل تو ایسے ہوں گے کہ اس میں 70 ہزار کمرے ہوں گے، اور ایک کمرہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس پہ 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا گھر ہوگا۔ بعض محل ایسے بھی ہوں گے جو ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان محل میں کیسے جائیں گے جو ہوا میں اڑ رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے پرندہ اڑ کر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، ویسے ہی آپ بھی اڑ کے اپنے محلوں میں چلے جائیں گے۔ کیا کچھ نعمتیں وہاں اللہ پاک نے ہمارے لیے سجا کے رکھی ہیں، کیسے وہاں کے باغات ہیں، اور کیسے وہاں کے چشمے ہیں جو کہ جنتیوں کے اشارے پہ چلیں گے۔ جنتی اشارہ کریں گے، ادھر سے چل پڑیں گے، ادھر سے کریں گے، ادھر سے چل پڑیں گے۔ دودھ کی نہریں الگ ہیں، ٹھنڈے پانی کی نہریں الگ ہیں، شہد کی نہریں الگ ہیں، شراب طہورہ کی نہریں الگ ہیں۔ کتنی قسم کی نہریں ہیں، کیسے باغات ہیں۔ ایک پرندہ جنتی کے سامنے سے گزرے گا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کے کباب کھاؤں۔ اب زیادہ لمبا چوڑا بندوبست نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کو ذبح کرے، اس کے پر اتارے، اس کا گوشت بنائے، پھر اس کو کباب بنائے۔ اسی وقت جس وقت وہ جنتی خواہش کرے گا، وہ پرندہ کباب کی شکل میں اس کے سامنے سونے کی پلیٹ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ وہ اس کو کھائے گا اور ان کی ہڈیاں پھینکے گا، وہ پھر سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا۔ جنت میں بعض درخت ایسے ہوں گے جن میں طرح طرح کے لباس لٹکے ہوں گے، خوبصورت لباس لٹکے ہوں گے، شاید ہزاروں کے حساب سے لباس لٹکے ہوں گے۔ تو جنتی خواہش کرے گا میں یہ لباس پہن لوں۔ جس لباس کو سوچے گا تو اپنے لباس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت وہ لباس اس کے جسم پہ زیب تن ہو جائے گا اور پرانا لباس اڑ جائے گا۔ اگلے لمحے میں سوچے گا کہ یہ دوسرا لباس زیادہ اچھا تھا، اسی وقت دوسرا لباس اس کے پر زیب تن ہو جائے گا، پہلا والا غائب ہو جائے گا ایک وقت میں۔ اور یہ سارے لباس دور کے ہوں گے، ان کے پہننے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، پھر کیسی خوبصورت جگہ ہے جنت، جہاں پہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملاقات ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں۔ پتہ نہیں کتنے سال جنتی اللہ کا کلام سنتے رہیں گے، پھر اللہ پاک خود اپنا کلام پڑھ کے سنائے، جو پہ جنتیوں پر نور کی طرح سے برسے گا، اور شاید لاکھوں سال اس میں گزر جائیں۔ پھر اللہ پاک کہے کہ جاؤ بھی اپنی جنتوں میں چلے جاؤ، جہاں پہ کیسے مکانات، کیسے باغات سجے ہوں گے، اور کیسی خوبصورت عورتیں اللہ پاک نے جنت میں بنائی ہیں، جو اگر صرف آسمان دنیا پہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دیں تو اس کی چمک سے جو ہے نا سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ کتنی ہے اللہ کے علم میں، ہر آدمی کو اس کے حساب سے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ 70 تو کم از کم ہر جنتی کو ملے گی۔ اور جو دین کی محنت کرنے والے آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ، قربانی کرنے والے، تو آپ کے لیے تو پتہ نہیں لاکھوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو کیا کچھ نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے بنا کے سجا کے رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں بنایا ہے اس کام پر ہماری زندگی آ جائے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے ہم استعمال ہو جائیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا،
کہ ہمارا ہر مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے۔ ساری دنیا کے انسان اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی ذات عالی کا تعلق ان کو مل جائے، اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے لیے محنت کرنا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں پر محنت کرنا اور ان کے رخ کو اللہ کی ذات علی کی طرف پھیرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارا ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے۔ دنیا میں اس کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اللہ پاک کے احکامات کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی، انسان اللہ کو پہچانا، کون سی ذات ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور کون سی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ کتنا بڑا نظام ہے اللہ ہی کے علم میں، کیا کچھ اللہ پاک نے نظام بنائے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں دیکھ لیں، فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر پورے قد میں کھڑے ہوں تو سر ساتوں آسمانوں سے اوپر اور پاؤں ساتوں زمینوں سے نیچے، 100 بازو ہیں، ایک بازو پھیلائے تو سارا مشرق کھل جائے، ایک بازو پھیلائے تو سارا مغرب کھل جائے۔ کتنا بڑا قد قامت اللہ پاک نے ان کا فرمایا۔ اس سے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ساری دنیا کے انسان ایسے ہیں جیسے آپ حضرات کے سامنے کوئی پلیٹ میں چاول رکھ دے، ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کی روح قبض کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے ان میں رکھی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ساری دنیا کا پانی جمع کر کے اگر ان کے سر پہ ڈالا جائے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا، کتنا بڑا ان کا سر ہے، جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سور کے اوپر منہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ پاک حکم دیں گے اس میں پھونک ماریں گے، ان کی پھونک میں اتنی طاقت ہوگی کہ ساری دنیا کا نظام تہو بالا ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، کیسی طاقتور مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، دائیں بائیں تو ہے ہی فرشتے کرامن کاتبین، لیکن ہر انسان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا، جو ہر وقت شیاطین سے، جنات سے ان کی حفاظت میں لگے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرشتوں کا نظام ہے جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا گندم کے ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتے کی تشکیل ہے، جہاں پہ اللہ چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو پہنچاتے ہیں۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فرشتوں کا نظام ہے جو اللہ پاک نے پہنایا ہے۔ وہ زبردست بنانے والے ہیں، ان جیسا کوئی تخلیق کرنے والے ہیں۔ ہم کائنات پر ذرا ایک نگاہ تو ڈالیں، کتنے ستارے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، کتنی کہکشائیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں۔ بہت سے ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے سورج جیسے لاکھوں سورج ایک ہی ستارے کے اندر سما جائے، اور بعض اوقات ایک ہی کہکشاں کے اندر لاکھوں کروڑوں ستارے۔ اور بعض چیزیں اللہ پاک نے ان ستاروں سے بھی بڑی پیدا فرمائی ہیں، جس کو سائنس کی زبان میں بلیک ہولز کہتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساری کی ساری کہکشاں کو ایک وقت میں ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نظام ہے۔ بعض ستارے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں تو روشنی کی اس وقت سے زمین کی طرف ان ستاروں سے سفر کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں، جو سائنس والے وہ تو جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے کہ
86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چلتی ہے. تو لاکھوں سال گزر گئے، بعض ستارے ایسے ہیں کہ ان کی روشنی ابھی تک زمین پہ پہنچ نہیں سکی. تو کتنی بڑی کائنات اس ذات عالی نے تخلیق فرمائی ہے. تو زبردست بنانے والا ہے، زبردست خالق ہے، ہر چیز اس کی بے مثال ہے، کوئی اس جیسی چیز بنا نہیں سکتا. یہ تو بڑی بڑی چیزیں، سورج چاند ستارے، ساری دنیا کے انسان مل جائیں، کیا ایک مچھر کو بنا سکتے ہیں؟ چھوٹی سی چیزیں مچھر یا مکھی کو بنا سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، سائنسدان مل جائیں، ڈاکٹر مل جائیں، انجینئر مل جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بلکہ یوں آتا ہے قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ مکھی اگر آپ کے کھانے میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، اتنے بے بس ہیں. تو یہ ساری کائنات کو ذات عالی نے اپنی قدرت سے بنایا. ہر چیز اللہ کی قدرت کو ظاہر کرے، ایک ایک چیز پہ غور کرے تو اللہ کی قدرت کو پہچانے. تو میں ایسا کر رہا تھا وہ زبردست ذات ہے، زبردست بنانے والی ذات ہے. کیسے اس نے پھولوں کو بنایا، کیسے اس میں رنگ بھرے. ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی کھاد ہے، ایک ہی زمین ہے، کتنے رنگوں کے پھول بنا دیے. کیسے اس نے پہاڑ بنائے، کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. کیسے سمندر بنائے، بعض سمندر اتنے گہرے ہیں کہ کو حوالیہ ساری کا سارا اس میں غرق ہو جائے، اتنے گہرے سمندر بنائے. تو وہ زبردست تخلیق کرنے والے، ہر چیز اس کی بے مثال ہے. تو وہ خالق بھی ہے، اور جو چیزیں اس ذات عالی نے بنائی ہیں اس پر اس کا قبضہ بھی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بننے میں بھی اللہ کی ذات عالی کا محتاج ہے، اور نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی ذات عالی کا محتاج ہے. ہواؤں پہ اللہ پاک کی حکومت ہے، جب چاہے تیز چلا دے، جب چاہے آہستہ چلا دے. ایک قوم تھی، قوم عاد، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. ایسی طاقتور قوم تھی کہ ایک ہاتھ سے کھجور کا درخت اکھاڑ لیتے تھے. جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ پاک نے تھوڑی سی ہوا اس کی طرف چلائی، لیکن وہ ہوا ایسی طاقتور تھی کہ اس نے جب وہ فرما برداروں کے پاس سے گزرتی تو ایسے جیسے باد نسیم، ان پر کوئی فرق نہ پڑتا. جب نافرمانوں کے پاس پہنچتی تو ایسے ان کو اٹھا کے بگولے کی طرف سے اوپر لے جا کے نیچے پٹک دیتے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ زمین پہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت زمین پہ پڑے ہوئے تھے. بعض کافروں نے مکانوں کے اندر جا کر پناہ لی، ہوا نے بگولے کی طرح سے اندر گھس کے چھتوں کو کھاڑ پھینکا اور بہت اوپر لے جا کے ان کو نیچے پٹک دیا. تو میں اس کا کہتا ہواؤں پہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ نے بنایا ہے. پانی کو اللہ نے بنایا ہے، جب چاہے طوفان برپا کر دیں، اور اس طوفان کو کوئی روک نہیں سکتا. پانی پر اللہ کی حکومت ہے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک طوفان آیا تھا اور کئی ملکوں میں ایک ہی وقت میں لاکھوں آدمی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے ایک ہی طوفان سے. پانی بھی اس ذات عالی کی حکومت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اگر اللہ پاک کی ذات عالی زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، کوئی دنیا میں طاقت ایسی ہے کہ زلزلے کو روک، ساری دنیا مل جائے زلزلے کو روکنا چاہے. کچھ ایسے پہلے رمضان میں ہمارے پاس زلزلہ آیا تھا یہاں پہ کچھ علاقوں میں، تو ایک ہی وقت میں کتنے آدمی اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے تھے. تو زمین پہ اللہ کی حکومت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے حکم میں چل رہا. تو وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. وہی ذات روزی دے رہی ہے، وہی کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. یہ یقین ہمارے اندر اتر جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے. سمندر میں کروڑ قسم کی مچھلیاں ہیں، ان کو اللہ پاک اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں. کوئی مچھلیوں کو نہ سمندر میں دکانداری کا نظام ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ سرکاری ملازمت ہے. کیوں؟ یہ ہے کوئی چیز، کون ان کو پال رہا ہے؟ اور ہوا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں ان کو کون سی ذات پال رہی ہے؟ اور جنگل میں جو شیر چیتے ہیں ان کو کون کھلاتا ہے؟ تو سب کو اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پالتے ہیں. ہمیں بھی اللہ کھلا رہے ہیں.
ہم اپنی دکانوں سے اپنی ملازمتوں سے نہیں پل رہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ وہ خالق ہیں، مالک ہیں، وہی رزاق ہیں، وہی پالنے والے ہیں، اور ان کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان، جنات، ساری دنیا کے چرند پرند ایک وقت میں اللہ سے مانگیں، اللہ پاک سب کو عطا کر دیں، تب بھی ان کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو پانی کے اندر ڈبو کے نکال لیا جائے، جتنا یعنی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو کے نکالنے جتنی اس میں پانی میں کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوتی۔ وہی کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، ایک جماعت مدینہ منورہ میں کہیں سے کام کر کے آئی، ساتھیوں کو کچھ بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھی کی تشکیل کی، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جاؤ، کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے، 12ویں سپارے کی پہلی آیات ہے وہ، وما من دابۃ، یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی ذی روح ہیں ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو وہ واپس آ گئے، ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بندوبست ہو گیا۔ کچھ دیر میں دیکھا کچھ لوگ کھانا اٹھائے ہوئے، طرح طرح بڑا عمدہ قسم کا گوشت اور وہ ساری چیزیں لے کے آ گئے۔ کھانا کافی زیادہ تھا، کھانا کھایا، پھر ان کو خیال پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا ہے، آپ کے تو مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہ باقی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیتے۔ تو کچھ ساتھی چلے گئے کھانا واپس لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا آپ کے پاس نہیں بھیجا۔ ان ساتھی سے پوچھا، ان کا میں تو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا جب اللہ ہی نے روزی کا بندوبست اپنے ذمہ رکھا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ ہی کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتے ہیں، اللہ پالتے ہیں، اللہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ ذات عالی کبھی کسی کو بھولتی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ کوہ طور پہ جب ان کی تشکیل ہوئی کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ بیوی کو تو میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں تو آگ لینے آیا تھا۔ دل میں صرف ان کے خیال پیدا ہوا، تو وہاں پہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارا، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے اور پتھر نکلا، پھر مارا اور پتھر نکلا۔ 3 یا 4 پتھروں کے بعد غالباً ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ اللہ پاک کی حمد بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی نہیں بھولتے، ہمیں آپ کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو کھلانے والے، پلانے والے، پالنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، وہی ذات حفاظت کرتی ہے۔ ہم لوگ حفاظت کے بڑے نقشے بناتے ہیں، نہیں، حفاظت کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ جس کی اللہ حفاظت کرنا طے کر دیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، کتنے ہزار بچے فرعون نے قتل کرائے، ہزاروں کی تعداد سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ پھر اللہ نے اپنی اور طاقت کا اظہار کیا، اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے پرورش کروائی۔ جو ہزاروں بچے جو قتل کر رہے ہیں، تو اللہ کا حفاظت کا نظام ہے، جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے دہتی ہوئی آگ میں حفاظت فرمائی۔ تو وہ ذات میں عرض کرتا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والی ہے۔ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کا تعلق بڑے عہدوں سے نہیں ہے۔ فرعون کے پاس کتنا بڑا بادشاہ تھا، نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے کیسے ان کو ذلیل کیا۔ یا عزت کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ قارون کے کتنے بڑے مال کے نقشے تھے کہ اس کے صرف خزانے کی چابیوں کی جماعت اٹھانے کے لیے ایک جماعت، اتنے اس کے خزانے تھے کہ صرف چابیاں اٹھانے کی ایک جماعت مقرر تھی۔ کیسے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین ہمارے دل میں اتر جائے، محنت کر کے اس یقین کو بنانا ہے ہمارے خالق مالک رازق اکیلے اللہ ہے۔ عزت ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، خوشی غم ان کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت کا تعلق دواؤں سے نہیں ہے، اللہ چاہیں گے دوا سے صحت دے دیں، چاہے تو بغیر دوا کے صحت دے دیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے ایک دفعہ پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے کہا جو فلاں درخت ہے اس کا پتا یا پھل کھاؤ، تشریف لے کے کھایا، درد ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر درد ہوا، پھر اسی درخت کے پاس گئے اور اس کا پتا یا پھل کھایا، اب صحت نہیں ملی، دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس درخت کے اندر صحت نہیں ہے، صحت تو ہمارے حکم کے اندر ہے، تو دوا سے صحت دیتے بغیر دوا کے صحت دیتے، اللہ کے ہاتھ میں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مری کے راستے میں ایک ہسپتال ہے ساملی کے اندر، سینیٹوریم ہے، اس میں جانے کا موقع ملا، وہاں ایک ہی مرض کے مریض، ٹی بی کے مریض ایسا ہے، وہاں یہ دیکھا کہ دوا بھی ایک ہے، مرض بھی ایک ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہے، کچھ لوگ صحت مند ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، کچھ لوگ انتقال ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوا بھی ایک ہے، بیماری بھی ایک ہے، صرف لیکن اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میرے محترم دوستوں یہ یقین ہمارے اندر اتر جائے کہ ہمارے خالق مالک رب اللہ ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے آ کر اسی بات کی محنت کی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، کون سی ذات ان کو کھلاتی پلاتی ہے، پالتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سب سے اونچا پیارے نبی علیہ السلام کو بنایا، فرمایا کہ اللہ پاک کے محبوب ہیں پیارے نبی علیہ السلام، جو بھی ان کی اقتداء کر لے گا، اتباع کر لے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وجہ کائنات ہیں جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ کیا کچھ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ معجزے رکھے وہ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں ماشاءاللہ، کیسے چاند کے 2 ٹکڑے اپنی انگلی کے اشارے سے کر دیے، یہاں بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، چاند آدھا ہو چاہے تو ادھر چلا گیا، آدھا چاند ادھر چلے گیا۔ کیسے ان کی اشارے میں کتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو ہم اپنا لیں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کاروبار معاملات میں، معاشرت میں، اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام کا رنگ پسند ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ آئے، اس کی مشق کر لیں۔ ایک سنت جو اس زمانے میں زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا اس کو ثواب ملے، اور شہید بھی وہ جو بدر اور احد کے شہید ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سات و زمین سات و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، وہ جنگ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مسلمانوں میں کافروں میں جنگ ہو رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، بیٹھے مشورہ کیا کیا وجہ ہے، پتہ چلا جنگ کی مشغولی کی وجہ سے ایک سنت مسواک کی چھوٹ گئی تھی۔ مشورہ ہوا کہ فوری طور پر درخت کاٹے جائیں، مسواک بنا کے مسواک کی جائے۔ دشمن کے جاسوس درمیان میں تھے، دیکھا سارے ساتھی، سارے مسلمان جو ہے وہ درختوں کو مسواک کر رہے، وہ دوڑے ہوئے اپنے لشکر میں گئے۔ آج مسلمان اپنے دانتوں کو تیز کر رہے، ان کا کچا چبانے کا ارادہ آ رہا ہے۔ اللہ نے ایسا ان کو خوف ڈال دیا، سارے کافروں کو بھگا دیا اللہ پاک۔ ایک مسواک کی سنت زندہ کی، ایسا خوف ڈالا کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو اس طرح میرے محترم دوستو، ہمیں اس بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہر سنت میں کیا نفع ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک عالم فرما رہے تھے، اگر عقل کے 100 حصے کیے جائے تو 99 حصے عقل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور ایک حصہ باقی ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا۔ تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنا لیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اب آج سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہر سنت کے اوپر، اس میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ ہر سنت کو اپنا لیں۔ کھانے پینے میں ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، آخر میں پھر ہاتھ دھو کے اس کو تولیے سے پوچھ لینا، آسان سی چیز ہے۔ کھانا بیٹھ کے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، کتنی آسان چیزیں۔ پانی پینے میں سنت کا خیال کیا جائے، بیٹھ کے پانی پینے، ساتھ پانی پینے، ہر سنت پہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا، کھانے پینے میں، صرف کھانے پینے کے اندر نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، سادہ زندگی،
سادہ مکان. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا؟ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو آپ کا سر چھت مبارک سے لگ جاتا، جب لیٹتے تو پاؤں ایک دیوار کے ساتھ سر دوسری دیوار کے. اتنا بڑا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو دیکھا کہ ایک چمڑے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور بنیان مبارک اتاری بھی ہے، جسم مبارک پر چمڑے کے نشان ظاہر ہیں. تو وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو روم فارس کے بادشاہ ہیں تو کیسے محلات میں زندگی گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی. کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے کھانے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی تک سمجھے نہیں عمر، مسلمان کے لیے تو آخرت ہے. دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے تو آخرت میں جنت ہے. تو سادہ زندگی، سادہ لباس. بعض پر 3 چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں لگتا. 3 چاند یعنی 2 مہینے کو ایسے گزرتے تھے. اور گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا؟ کھجور پہ اور پانی پہ، اس سے ساتھ گزارا ہوتا تھا. تو سادہ کھانا، سادہ زندگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک کرتا تھا، مدینہ منورہ میں جس کی شادی ہوتی تھی کرتا ادھار لے کے چلے جاتے. ایک ہی کرتے کے اندر کتنی ہی بچیوں کی شادیاں ہوں. آج ہم کتنے لمبے چوڑے انتظامات کرتے ہیں شادی کے لیے. سادہ شادی، سادہ زندگی. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہم اپنائیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، صحابہ ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر اپنا لیں گے، اللہ دنیا میں بھی چمکا دیں گے، آخرت میں بھی چمکا دیں گے. ایک بات مجھے بھولتی نہیں، کچھ عرصے پہلے انڈونیشیا کا سفر ہوا تھا. تو ایک جماعت سے ملاقات ہوئی. جماعت کے وہاں پہ حکومت کا قانون یہ ہے کہ جس شہر میں جماعت جاتی ہے تو 2 ساتھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ان کے پولیس کے اسٹیشن پہ حکومت کی طرف سے اجازت نامہ مل جاتا ہے شہر میں کام کرنے کا. تو جو 2 ساتھی تشریف لے گئے، ایک مقامی رہبر کو ساتھ لے گئے. اس نے سنت لباس پہنا ہوا تھا اور داڑھی خوبصورت سی تھی، پگڑی پہنی ہوئی تھی. جو پولیس افسر بیٹھے ہوئے تھے وہ مغربی لباس پہنے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنی انڈونیشین زبان میں تھوڑا سا اس کا مذاق اڑایا کہ کیسا ہولیا بنا رکھا ہے. اس نے 2-4 باتیں کی، ایک دم پولیس والوں کا رویہ ہی بدل گیا. باہر نکل کے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ پہلے تو یہ آپ پہ طرح طرح کے طنز کر رہے تھے، بعد میں انہوں نے اتنا کھلایا پلایا، ان کا رویہ بدل گیا. تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے صرف ایک بات کی، دیکھو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کے سامنے کوئی مثال ہوتی ہے. انگلش میں آئیڈیا کہتے ہیں، اردو میں مثال کہتے ہیں. میرے آئیڈیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم جو مرضی کرو، جو مرضی کہو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے آئیڈیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم دوستو، ہم تو ہر حال میں اس بات کو دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے گزارا، کیسے لباس پہنا، کیسے کھانا کھایا، کیسے نماز پڑھی. ایسی نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ نے پڑھی. فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن جائے گی. جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن جائے گی. جو شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہے نماز پہ محنت کرے. جتنی نماز اچھی اتنی زندگی اچھی. اپنی نمازوں میں محنت کریں. صحابہ کی کیسی نمازیں تھیں آپ حضرات کے سامنے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن کا ایک گولہ آیا، دیوار پہ لگا، دیوار سے کچھ پتھر کے ٹکڑے اڑے، ان کے حلق اور داڑھی کے درمیان سے گزرے. اسی اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز میں فرق نہیں آیا. ایک اور صحابی نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے سانپ گرا، ان کے بچے پہ لپٹ گیا. لوگ آئے، سانپ کو مارا، وہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ آپ کے بچے کی تو جان ہی گئی تھی، آپ نے نماز نہیں توڑی؟ کہنے کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا. آج علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ تیر لگ گیا، نکالنے کی کافی کوشش کی،
نہیں نکلا. لوگوں نے کہا جب یہ نماز پڑھ لو گے پھر نکال, پھر نکل جائے. جب نماز پڑھے تو لوگ آئے, تیر کھینچ لیا. جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہیں گے جی ہم نے تو تیر نکال بھی دیا. کہیں گے اچھا مجھے نہیں پتا لگا. ایسی نمازیں تھیں. ہم بھی محنت کر کے اپنی نمازوں کو بنا لیں کہ نماز کے شروع سے آخر تک سوائے اللہ کی ذات عالی کے کسی کی طرف دل متوجہ نہ ہو. اور اللہ پاک کو جماعت کی نماز پسند محبوب ہے. جماعت کی نماز کا اہتمام کریں. بعد جو وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے ایسا جیسے کہ احرام باندھ کر حج کو جائے. ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے, گناہ معاف ہوتا ہے, جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے. ہم نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. فرمایا کہ ایک تکبیر اولا جو مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا, فرمایا 1000 اونٹ قربانی کرنے سے زیادہ اس کا اجر ہے. ایک تکبیر اولا کا. پوری نماز کا تو اللہ کے میں کتنا اجر ہوگا. تو ایک دفعہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور رکوع کرتا ہے اس کو اس کے وزن کے مقدر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے جتنے انسان اور جن ہیں, یعنی 7-8 ارب تو انسان ہی ہیں, جنات تو اس سے 3 گنا زیادہ ہیں. فرمایا ہر سجدے میں اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں. جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کے, ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ہوتا ہے. اور جب سلام پھیرتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تو جماعت کی نمازوں کا اہتمام ہو, فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو. اپنی ضرورتوں کو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے. بدر کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے, دعا کرتے رہے. اگلے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے, یعنی ہم دشمن کی طرف تلوار کرتے تھے, تلوار لگنے سے پہلے کافر کا سر اڑ کے دور جا کرتا تھا. اللہ نے ایسی مدد کر دی. تو ہم بھی نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرانے والے ہو جائیں. اس کے لیے نمازوں کی محنت کرنا, فرائض واجبات کو سیکھنا, قرآن کی قرأت کو صحیح کرنا, اور آہستہ آہستہ نوافل کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا. 2 نفل اشراق کے مقبول حج عمرے کا ثواب. ہمارا آخری رات کے 2 نفل دنیا مافیہ سے زیادہ قیمتی. 6 نفل اوابین کے 12 سال کی عبادت کا ثواب. جو 2 نفل چاہش کے پڑھ لے گا تو فرمایا کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے. تو نمازوں کا اہتمام ہو. پھر میں محترم دوستوں 24 گھنٹے کی زندگی اندازے سے نہ گزاریں, سیکھ کے گزاریں. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کو بات کو وضاحت سے معلوم کیا جائے, اس کی تحقیق کی جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آج کل تو پتہ نہیں لگتا اس پہ, لیکن چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے جو باہر ملکوں سے آتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ ہمارا ایک لقمہ بھی حرام کا ہو گیا تو کتنے دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو بھی حلال حرام کی تحقیق کرنی چاہیے. صرف 24 گھنٹے کی زندگی سیکھنی چاہیے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. فرمایا جو دین کا علم, جس شخص کی اس حالت میں موت آئے کہ دین کا علم سیکھنے میں لگا ہو تاکہ اس سے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرے, اس کے اور نبیوں کے درجے میں بس ایک ہی درجے کا فرق. بھائی فرمایا کہ خود بھی قرآن سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں. بعد جو اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف سکھا دے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو حفظ کرائے گا قرآن پاک اپنے بچوں کو تو قیامت کے دن بچے سے کہا جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر. جب وہ ایک آیت پڑھے گا باپ کا, والدین کا ایک درجہ بلند کر دے گا. قرآن پاک کا علم حاصل کیا جائے, قرآن پاک کو سیکھا جائے, بچوں کو عالم حافظ بنایا جائے. اور میرے محترم دوستو اللہ کی ذات عالی کے قرب میں اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. جو آدمی اللہ کے قرب میں ترقی کرنا چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے. فرمایا جب دل صاف ہو جائیں گے تو قرآن پڑھنے سے کبھی آدمی کی طبیعت اکتائے گی نہیں. 1 سپارہ 2 سپارے 10 سپارے 20 سپارے, طبیعت حشاش وشاش ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا. 1 رکعت.
ایسا قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کی ذات عالی سے ایسا تعلق ہو جائے، کوئی لمحہ اللہ پاک کی ذات عالی سے غفلت میں نہ گزرے۔ کیسے پیارے پیارے الفاظ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیسے ان کے پڑھنے سے کیا کچھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ ساری مخلوق کی جو ہے وہ ساری مخلوق کو اس کی برکت سے روزی کی جاتی ہے۔ ہمارے سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بعد جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود شریف پڑھے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ بعد جو 1000 دفعہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اس کو ٹھکانہ اس کا دکھا دیا جائے۔ کثرت سے آپ سے درود شریف ہو، استغفار کی کثرت کی جائے۔ جو توبہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ ہر پریشانی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، سب کچھ معاف کرنے پہ تیار ہے۔ وہ ایک واقعہ ریاض الصالحین میں لکھا ہوا ہے، پڑھا آپ تو علماء کرام تشریف رکھتے پڑھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، ایک کم 100۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے تو بڑی غلطی کی۔ ایک نیک آدمی کے پاس گیا کہ اب میری معافی کی کوئی شکل ہے، میں نے 99 کو قتل کیا۔ اس نے کہا تیری کیا معافی ہوگی، اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کوئی فلانی جگہ ایک عالم رہتے ہیں نیک، ان کے پاس چلے گا، ان سے مسئلہ پوچھو۔ وہ ان کے پاس چلا گیا، وہ نیک بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ کہنے کو دیکھو اللہ رب العزت شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو دل چاہے معاف کر دے، لیکن تم ایسا کرو کہ جہاں پہ تم رہتے ہو یہاں پہ گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہے، تم فلانی نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، سامان اٹھایا، نیکوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ راستے میں موت کے فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ جنت کے کہنے لگے اس نے توبہ کر لی، جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے کہنے لگے 100 کو قتل کیا، جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ زمین ناپ لو، اگر زیادہ فاصلہ نیکوں کی بستی کی طرف طے کر لیا تو جنت میں لے جاؤ، نہیں تو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے زمین ناپنے لگے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نیکوں کی طرف کی بستی کی طرف کی زمین کو سکیڑ کے نیکوں کا فاصلہ کم کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ ایسے کریم ہے، ایسے معاف کرنے والے، 100 آدمیوں کا قاتل کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کریں۔ اب تک جو اللہ پاک کی نافرمانی ہو گئی اس پہ ہم توبہ کر لیں، تو پچھلے سارے گناہوں کو اللہ 1 سیکنڈ میں معاف کرنے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہوئی۔ توبہ استغفار کی میں اس طرح تک کثرت کریں۔ اور پھر میں محترم دوستوں، مسلمان وہ ہے جو بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں کی شفقت کرے، علماء کرام کی قدر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ فرمایا سلام کو عام کرو، ہر ایک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ کتنی آسان سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ فرمایا سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسان سی چیز بتائیے آپ سے۔ بعد جو کسی مسلمان کو کھانا کھلائے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اور پانی پلائے کہ اس کی پیاس مٹ جائے، اس کے جہنم کے درمیان میں اللہ پاک 7 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ ہر خندق کا فاصلہ 700 سال ہوتا ہے۔ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس مسلمان کے بدن میں رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جو کسی مسلمان کو پانی پلائے گا، فرمایا کہ ایک غلام ایک گلاس پانی کسی کو پلائے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی نہ ملتا، ایسے کیسے کہ مردے کو زندگی بخشتی۔ اور پھر میں محترم دوستوں، فرمایا کسی غریب کی مدد کرنے کا اللہ پاک بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کسی نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر
بیچارہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ سے مہلت مانگتا ہے، آپ نے مہلت اور دے دی، بھائی جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ہے۔ کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے، فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو معاف کر دے گا، اللہ پاک جنت کے بیچ میں محل دیں گے اور قیامت کے دن اس کو بلا کے کہیں گے جنت کی جس حور کا دل چاہے انتخاب کرو۔ اب میں محترم دوستو، اعمال اللہ کے وہی پسندیدہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ ہر عمل کی قیمت اس کے اندر ایمان اور اخلاص کے اعتبار سے ہے۔ بھائی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، اس کا اجر پہاڑوں کے برابر ملے گا۔ بھائی اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اپنا لیں گے اللہ دنیا میں بھی چمکا دیں گے، آخرت میں بھی چمکا دیں گے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا، ان تک اللہ پاک کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ ہمارا ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا آپ سے سب کے کام والا ہے، آپ کی محنت والا ہے اور ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ آخری خطبہ جو آپ سے دیا حج کے موقع پہ، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے اور یہی فرمایا کہ یعنی جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تک میرے پیغام کو پہنچا۔ اور صحابہ کہاں کہاں پھیل گئے، مراکش میں ان کی قبریں ہیں، چین میں ان کی قبریں ہیں، انڈونیشیا میں ان کی قبریں ہیں۔ اس دین کے لیے صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد النبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ اجمعین مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے اور سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، لیکن آپ کے ساتھ کو بھی اس مبارک دین کی محنت کے لیے چھوڑا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اپنی جان کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، آج اللہ نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا۔ کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیں الحمدللہ مسلمان وہاں پہ ملتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کو اپنے راستے پر نکلنا اور دین کی محنت کرنا پسند ہے۔ پہلا قدم جو آدمی اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے ہر عمل کا اجر کروڑوں گنا اللہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے سعودی عرب کے اندر، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تبلیغ والے ثواب بہت زیادہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے ہر نماز پہ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور ہر روپیہ خرچ کرنے پہ 7 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تبلیغ والے تو بیچارے بھولے ہیں، یہ تو نبیوں کا راستہ ہے، اس میں تو ہر قدم پہ خدا کی ذات آتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نبیوں والا کام اللہ پاک نے ہمیں عنایت کیا ہے، دنیا کے آخری کونے تک پہنچنا ہے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ آج الحمدللہ جو ہماری جماعتیں ساری دنیا میں پھر رہی ہیں، ساری دنیا کے اندر ایک اللہ نے فضا بنا دی۔ کچھ عرصے پہلے ایک ملک میں جانا ہوا، ایک ہماری جماعت وہاں کام کر رہی تھی، مقامی دوستوں نے کہا یہ ایک جماعت ہے آپ کی جو یہاں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہے، اس نے ایک قبیلے میں محنت کی جس میں 60,000 آدمی اسلام میں داخل۔ ایک اور جگہ جانے کا موقع ملا، وہاں کا جی ایک جماعت آپ کی یہاں پہ آئی تھی، یہاں پہ عیسائیوں کی بستی میں اس نے کام کیا، 4,000 کی آبادی تھی، ساری کی ساری یعنی عیسائیت کو چھوڑ دیا، اسلام میں داخل ہو۔ مڈغاسکر کے اندر پہلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، راستہ، لیکن اب الحمدللہ جماعتوں کی جانے کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ صرف 1-2 ملکوں کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں اللہ نے فضا بنایا۔ کچھ عرصے پہلے روس کے ایک ملک میں سفر کرنے کا موقع ملا، جہاں آج سے 25 سال پہلے بھی ہمارے ایک ساتھی تھے جو تشریف لے جا چکے تھے۔ اس وقت تو عجیب سی فضا تھی، اب جب گئے تو وہاں پہ سارے ملک میں مسجدیں
لوگ نماز پڑھیں، حالانکہ درجہ حرارت -15 -20 اکثر رہتا ہے، لیکن مسجدوں میں آباد ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ اس سے پاکستان دین کی محنت کرنے جا رہے ہیں، سیکھنے آ رہے ہیں۔ آپ کی بھی مسجدوں میں کرغزستان کے لوگ کتنے آتے ہیں ماشاء اللہ، مردوں کی جماعتیں، مسجدات کی جماعتیں۔ تو ساری دنیا میں ایک دین کی فضا اللہ نے بنا دی، تھوڑی سی اپنی قربانی کو، محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی صحت کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھتے تھے، دین کے تقاضے کو دیکھتے تھے۔ تبوک کے موقع پہ شدت کی گرمی پڑی تھی، اللہ کا حکم ہو گیا نکلنے کا، تو اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری تشکیل وہاں تھی تبوک کے اندر، تو ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور وہاں قیام کیا تھا، اور فوج وہاں پہ ٹھہری تھی۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے اس کو نہیں دیکھا کہ گرمی ہے، کھجوروں کی فصل تیار ہے، اللہ کے حکم کو دیکھا۔ اللہ پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ بغیر لڑائی کے فتح دی، اور اتنا مال غنیمت ملا کہ پہلے نہیں ملا تھا۔ اور جو کھجور اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کے نکلے تھے، اللہ نے ایسی برکت دی، آج بھی جو مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں کی کھجوریں لے کے آتے ہیں، ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ آدمی جاتے ہیں، کروڑوں من کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کی آواز آئی، کہنے کہ میں بھی جاؤں گا۔ 80-90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ ان کے بیٹوں نے کہا آپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، آپ گھر میں آرام کریں، ہم جائیں گے۔ کہنے کہ قرآن پاک کی ایک آیت مجھ کو گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، ہر حال میں نکلو۔ تشریف لے گئے، راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اپنے ساتھی سے کہا اگر میرا انتقال ہو جائے تو سواری پہ میری لاش کو باندھ دینا، جہاں پہ آخری مقام پہ جاؤ وہاں پہ دفن کرنا، کہ کل اللہ پاک کے سامنے کہہ سکوں جب تک زندہ تھا تب بھی تیرے دین کے لیے چلتا رہا، جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے دین کے لیے چلتا۔ اور آج وہ استنبول میں ان کا یعنی استنبول میں دفن ہے، اور کیسے ترک ان کے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، زندگی تو ایک ہی ہے۔ ایک دوست ہمارے اکثر فرماتے ہیں کہ ایک ہی پھیرا ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لیں۔ ساری دنیا ہمارے اور آپ کے انتظار میں ہے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی جان ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ عقل مند آدمی ہو جو آخرت کی تیاری کر لے۔ کون سے ایسے مبارک دوست ہیں جو کہتے ہیں اسی مجمع سے ہم 4 مہینے نقد اللہ کے دین کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہمت کر کے فرض پایا جو ماشاء اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ کاموں کا بننا، مسائل کا حل ہونا، پریشانیوں کا دور ہونا تو اکیلے اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک کو اپنے راستے کا نکلنا پسند ہے۔ ارشاد فرمائے کون کون بھائی ایسے ماشاءاللہ جو 4 مہینے کی ہمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ فرمائے جی ماشاءاللہ۔ محمد شہباز صاحب 7 اگست سے 4 مہینے نکلتے، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی عماد صاحب چلہ 4 مہینے کی پوری جماعت، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان کیا اس میں گرامی۔ بھائی عرفان صاحب